بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے ملٹن کی ایک ایپک پوئم پیراڈائز لاسٹ۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ملٹن جو ہے وہ سب سے پہلے میوز سے سوال کرتا ہے اور میوز اس کو جواب دینا اسٹارٹ کرتی ہے۔ ان میڈیاس ریکس یعنی سینٹر سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے اس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور خدا کے ساتھ جنگ لڑی، تو خدا نے اسے ہرلڈ ہیڈ لانگ فلیمنگ فرام ایتھیریل اسکائی ود ہیڈیوس روئن اینڈ کمبسچن ڈاؤن ٹو bottomless perdition, there to dwell in adamant in chain and penal fire, who does defy the omnipotent to arms۔ خدا نے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکا۔ گو کہ ملٹن جا کے چھٹی بک میں اس بات کی بھی تردید کرتا ہے کہ وہ خود گرا تھا، تو خدا نے اسے جہنم میں پھینکا 9 دن تک، تو وہ جہنم میں جو ہے ذرا ہوش ہی نہیں آیا بھائی صاحب کو۔ بھائی صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہے اچھا، تو شیطان کو ہوش ہی نہیں آیا 9 دن۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، جہنم میں اسے ہر طرف تاریکی، وہ آگ اور عذاب نظر آتا ہے، لاسٹنگ پین اور لاسٹ ہیپینس نظر آتی ہیں۔ تو اب شیطان کو پھر دیکھتا ہے تو اسے اپنا ساتھی ساتھ کرائم پارٹنر نظر آتا ہے۔ بیئلزیبب نام رکھتا ہے کرائم پارٹنر لانگ آفٹر نون ان پیلسٹائن اینڈ نیم بیئلزیبب ٹو ہوم دی آرچ اینیمی ود بولڈ ورڈز بریکنگ دی ہارڈ سائلنس thus began۔ تو شیطان اس کو دیکھ کے پہلا خطاب شروع کرتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں شیطان کا جو پہلا خطاب ہے وہ ہمارا موضوع سخن رہے گا۔ تو شیطان بولنے لگا ہے تو بھائی صاحب مؤدب تو ہونا پڑے گا، تو دھیان سے سنیے گا، ذرا توجہ سے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اچھا، تو بیئلزیبب کو دیکھتے ہوئے ملٹن ملٹن ہی کہتا ہے، لیکن ورڈز جو ہیں وہ سیٹن کے ہیں۔ تو بیئلزیبب کو دیکھتے ہوئے سیٹن کہتا ہے if thou beest he، اگر تم اوئی ہیں، if اگر thou thou پرانی انگریزی میں یو کو کہتے ہیں، بیسٹ کا مطلب بی کی ملٹن نے فارم بنائی ہے۔ if thou beest he، اگر تم وہی ہو، اگر تم وہ ہو۔ یہ ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے نا ماضی کی یاد دلا کے بندے کو موٹیویٹ کرنا۔ اگر کوئی تخت سے گرا ہوا معزول بادشاہ ہو تو اسے کہیں کہ تم تو یار ایک دن تخت پہ ہوا کرتے تھے، تو اس کی روح تڑپ جائے گی۔ یہ وار کر رہا ہے شیطان۔ if thou وار کر رہا ہے شیطان سے مجھے یاد آیا ڈوگلس بش نام کے ایک کریٹک ہیں ملٹن کے نہیں، ویسے کریٹک ہیں۔ تو ملٹن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ملٹن کی شیطان نے ایک تو فرشتوں کو گمراہ کیا، دوسرا حوا کو گمراہ کیا، تیسرا آدم کو گمراہ کیا، اور چوتھا ہماری نسل کے ڈھیر سارے کرٹکس کو بھی جو ہے وہ گمراہ کیا۔ کیسے گمراہ کیا کہ انہوں نے ملٹن کے پیراڈائز لاسٹ کے ہیرو کے طور پہ سیٹن کو پیش کیا، اور یہ کہا کہ جو ملٹن ہے یہ جانتا نہیں ہے، لیکن یہ انکانشیسلی سیٹن کی سائڈ پہ، یہ حضرت ورڈز نے کہا تھا میرے خیال میں، یا کولرج نے کہا تھا۔ تو بلی گزری ہے، میں ڈر گیا ہوں اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ملٹن جو ہے وہ میں بات کر رہا تھا کہ شیطان نے جو ڈھیر سارے جو نقاد ہیں ان کو بھی گمراہ کیا، ان کو گمراہ اس طرح سے کیا کہ ان کو لگا کہ جو شیطان ہے یہ بڑا کوئی مینس کے ہیرو کے طور پہ، فگر کے طور پہ پیش ہوا ہے، لیکن وہ تردید کرتے ہیں اس ساری بات کی۔ اور یہ اسپیچ سے میں تھوڑی سی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئے۔ شیطان کہتا ہے if thou beest he، اگر تم وہی ہو، اگر تم وہ ہو، بٹو ہاؤ فالن، وہ کتنا ڈگ چکے ہیں، ہاؤ فالن، کتنے گر چکے ہو، کتنے خستہ حال ہو چکے ہو، کتنے تباہ حال ہو چکے ہو، ہاؤ چینجڈ، یار کتنے بدل چکے ہو۔ بدل چکنے سے مراد مطلب ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ تمہاری تباہ ہو چکی ہے۔ ہاؤ فالن، ہاؤ چینجڈ، کتنے بدل چکے ہو، کتنے جو ہے تباہ ہو چکے ہو، فرام ہم، بنسبت اس کی نسبت، یعنی شیطان جو ہے بیئلزیبب کی 2 سٹیٹس کو کمپیئر کرنے لگا ہے، ایک جو اس کے سامنے بیئلزیبب موجود ہے جہنم کی تاریکی میں، اور دوسرا جو کبھی جنت میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے فرشتے جنت سے ہی گر کے آئے ہیں نا، ان بتوں کو دور کی نسبت ہے خدا سے، نہیں کیسے تھا، ان بتوں کو دور کی نسبت ہے کعبے سے کہ خدا سے، کچھ اس طرح کا مصرع تھا، میں بھول رہا ہوں، معذرت چاہوں گا۔
تو ان فرشتوں کو، ان شیطانوں کو بھی دور کی نسبت ہے خدا سے. تو شیطان کیونکہ یہ سارے فالن اینجلز ہیں تو اس کو کہتا ہے if thou beest he but how fallen how changed from him who. تو اس سے کتنے بدل چکے ہو، اس کی نسبت کتنے گرے ہوئے ہو جو کہ یعنی اس اپنی کمپیریٹیولی دو کمپیریزن سٹیٹ ہو رہا ہے نا، تو اس سٹیٹ سے کتنے گر چکے اور کتنے بدل چکے ہو اس سے. who in the happy realms of light. happy realms of light مطلب دیکھو ریلم کہتے ہیں سلطنت کو، مملکت کو، رہنے کی جگہ کو، ایریا کو. ہیپی مطلب جہاں پہ خوشیاں تھی، جہاں پہ سکھ تھا، سکون تھا، ہیپینس تھی. who in the happy realms of light. روشنیوں کی سلطنت. آہا ملٹن کی یہ لائنز دیکھو. who in the happy realms of light. اگر تم وہی ہو جو اس روشنیوں کی ان خوش کن روشنیوں کی سلطنت میں، جگمگاتی ہوئی سلطنت میں، clothed with transcendent brightness. تو اوس ہیں او میرے پیارے بھائی مطلب شیطان کا بھائی بیلزبب، تم وہ تھے اگر تم وہی ہو جو جنت کی جگمگاتی ہوئی سلطنت میں، ٹرانسینڈنٹ کہتے ہیں کلوتھ کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی ملبوس تھے، لباس میں تھے. ٹرانسینڈنٹ کہتے ہیں جو سرپاسنگ ہو، پھیل رہا ہو، بڑا یعنی گزر جانے والا ہو. آئی مینس ٹو سے میگنیفیسنٹ ہو. تو یہاں پہ کہتا ہے ٹرانسینڈنٹ برائٹنس یعنی میگنیفیسنٹ برائٹنس. جنت میں جو کبھی خوشیوں بھرے جگمگاتے علاقے، جنت میں انتہائی اعلیٰ قسم کی روشنی کے لبادوں میں بے شمار دمکتے ہوئے فرشتوں کو مانند کر دیا کرتا تھا. کیا لائنز ہیں یار. کہتا ہے if thou beest he. اگر تم وہی ہی ہو but how fallen how changed from him who in the happy realms of light clothed with transcendent brightness. جڑا ان جو جنت کی ان روشنیوں میں اس قدر چمکیلے اور بھڑکیلے لباس میں ملبوس ہوا کرتا تھا، جو ڈڈ آؤٹ شائن کا مطلب ہے وہی ٹرانسینڈنٹ والا میننگ، سرپاس کر دینا، بیٹ کر دینا. آؤٹ شائن میریڈز کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہتا ہے اگر تم وہ ہو جو جنت میں چمکیلے بھڑکیلے لباسوں میں اس طرح ملبوس ہوتا تھا کہ سینکڑوں فرشتوں سے زیادہ چمکدار نظر آ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کیا تم وہی ہو؟ کیا یہ تم ہی ہو؟ if thou beest he. لیکن تم اس فرشتے کی نسبت کتنے تباہ حال ہو، کتنے بدل چکے ہو، جو کبھی خوشیوں بھرے جگمگاتی جنت میں انتہائی اعلیٰ قسم کی روشنی کے لبادوں میں ملبوس بے شمار دمکتے ہوئے فرشتوں کو مانند کر دیا کرتا تھا. یہ اس کا ماضی، اس کا حسین ماضی، اس کا شاندار ماضی، اس کا چمکیلا بھڑکیلا اور حسین ترین لباسوں میں ملبوس لپٹا ہوا ماضی اس کو دکھاتا ہے شیطان. ماننا پڑے گا شیطان گریٹ اوریٹر ہے، بڑا ایک مقرر ہے، بڑا ہمارے نہیں کہتا، بڑا ایک شاندار قسم کا مقرر ہے، یہی کہوں گا بس. if he. اگر تم وہ ہو ہم میوچول لیگ، جس سے ایک جیسی مشاورت یعنی باہمی اتحاد کہیں، بلکہ جوائنٹ ایسوسیشن کہیں اسے میوچول لیگ کو. یونائٹڈ تھاٹس، ایک جیسی سوچ، اینڈ کاؤنسلز، اور ایک جیسے مشورے، مشاورت، کاؤنسلز، ایڈوائس، پلاننگ. ایکول ہوپ، ایک جتنی امید، اینڈ ہیزرڈ، اور ایک جیسا خطرہ. ان گلوریس انٹرپرائز، گلوریس مطلب شاندار، سپلینڈڈ، کمال، باکمال. انٹرپرائز مطلب کوئی بھی آپ جو مہم سر انجام دینے لگتے ہیں، ایک بڑا انیشیٹو جو ہوتا ہے، وینچر، انڈیور کہیں آپ اسے. if he whom mutual league, united thoughts and counsels
equal hope and hazard in glorious enterprise, joined with me once, میرے ساتھ ملایا تھا. Now misery had joined you in equal ruin. اب دیکھو تم پہ کس قدر مزری آ چکی ہے، مزری نے تمہیں جوائن کیا ہے، تباہ حال ہو چکے ہو. اچھا جی، کہتا ہے if he، اگر وہ ہو جس کے باہمی اتحاد، مشترکہ خیالات، مشاورت اور مشورے اور خدا کے خلاف لڑے گئے شاندار مارکے میں فتح کی ایک جیسی امید اور شکست کے ایک جیسے خطرے نے کبھی میرے ساتھ متحد کر رکھا تھا. دیکھو اس کا ماضی، اس کے کام اس کو یاد دلا رہا ہے، اس کے شاندار کام، شاندار تو نہیں تھے خیر لیکن شاندار ہی کہیں گے. if he، اگر تم وہ ہو میوچل لیگ، یونائٹڈ تھاٹس اینڈ کاؤنسلز، ان ساری چیزوں نے، ایکول ہوپ اینڈ ہیزرڈ ان گلوریس انٹرپرائز، ایک جیسی امید اور نے میرے ساتھ ایک دفعہ ملایا تھا. اب دیکھو مزری ہیز جوائنڈ یو ان ایکول روئن، تم کس افسوسناک اور تباہ کن حالت میں ہو. یہ شیطان ہے جو موٹیویٹ کر رہا ہے. شیطان دنیا کا سب سے بیسٹ اور بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے. یہ بڑے بڑے عالموں، بڑے بڑے زاہدوں، بڑے بڑے فقیہان دنیا جو ہیں ان کو گمراہ کر لیتا ہے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو گمراہ کر لیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے متعلق. مطلب اس کی موٹیویشن پہ تو ہم چلتے بھی ہیں، جس کام کے متعلق یہ موٹیویٹ کرتا ہے، یہ کر لے بیٹا، وہ کر لے، یہ کر لے، ویسے کر لے، تو ہم چل پڑتے ہیں. یہ وہی شیطان ہے جو یہاں پہ اسے موٹیویٹ کر رہا ہے. اور شیطان کا میں نے بتایا کہ ایک بڑا زبردست قسم کا مقرر ہے. خطاب دیکھو، if thou beest he, but oh how fallen, how changed from him who in the happy realms of light, clothed with transcendent brightness, didst outshine myriads, thou bright. If he whom mutual league, united thoughts and counsels, equal hope and hazard in glorious enterprise, joined with me once, now misery had joined in equal ruin. شاندار انداز دیکھ رہے ہو ملٹن بھائی صاحب کا. کہتا ہے، یعنی مطلب تو میں بتا چکا، اب دوبارہ نہیں بتاؤں گا. تو یہ ملٹن کا انداز ہے یہ پیراڈائز لاسٹ کا، یعنی شیطان کا جو گرینڈ امیج ملٹن نے کریٹ کیا ہے، فگر کریٹ کیا ہے، اس کے لیے جو انداز ملٹن نے اسے دیا ہے وہ انداز بڑا باکمال ہے. اور ساؤنڈ پیٹرن، اس کا ساؤنڈ پیٹرن تو خیر پوری پیراڈائز لاسٹ کا ہی بڑا چس والا ہے، آپ کبھی انجوائے کرنا چاہیں تو. اور باقی یہ شیطان کا ہیروئک کریکٹر ایک جو سامنے آتا ہے اس میں سے، وہ یہ ہے کہ شیطان بڑا اچھا لیڈر ہے، موٹیویشنل سپیکر ہے. اور پیچھے دیکھیں تو جو شیطان کو مطلب کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے، کیا اسے کہتے ہیں، ایز اے ہیرو آف دس ایپک، تو وہ ہیرو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ پیچھے تو وہ بٹ ریکڈ وتھ ڈیپ ڈسپیئر اس کا آ رہا ہے، وہ اپنے اندر سے تباہ حال ہے، خستہ حال ہے، یعنی اندر سے وہ مایوس ہے اور دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کا لیڈر تو ظاہر ہے وہ ہیرو تو نہیں ہو سکتا، یعنی جو بندہ اندر سے کچھ ہو، باہر سے کچھ ہو. جب یہ پہلی اس کی سپیچ ختم ہوتی ہے تو ملٹن خود ہی بتاتا ہے نا، بٹ سو سیٹن اسپیک بٹ ریک وتھ ڈیپ ڈسپیئر، اندر سے وہ کھڑک چکا ہے غموں سے، دکھوں سے، اور وہ لاسٹنگ اسے پین نظر آ رہی ہے، لاسٹ ہیپینس نظر آ رہی ہے، جہنم میں کنفاؤنڈڈ پڑا ہوا ہے، اس کو تباہی نے آ لیا، کمبسچن اینڈ ہیڈیس روئن سے وہ پھینکا گیا جنت سے جہنم میں. تو جو اس طرح کا فگر ہو، یعنی اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو، آپ اس کو ہیرو کس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہو؟ اور ہیروئک کوالٹی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اوریٹر کی بڑی زبردست ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. خیر اگلی لائنز کی طرف چلتے ہیں. Now misery had joined in equal ruin. کہتا ہے کہ اب ہمیں جو مصیبت ہے، مزری ہے، یعنی افسوسناک حالت ہے، اس نے ہم دونوں کو پھر سے اکٹھا کر دیا. پہلے ایکول ہوپ ہیزرڈ ان گلوریس انٹرپرائز جوائنڈ ود می ونس، پہلے تمہیں ایکول ہوپ اور ہیزرڈ نے ملایا تھا، اب اس مزری نے ہم دونوں کو دوبارہ سے اکٹھا کر دیا ہے. انٹو وٹ پٹ thou seest، تم
کس قدر جہنم کی گہرائی میں پڑے ہو. انٹو وٹ پٹ thou seest, thou you seest دیکھنا سی سے, اور پٹ کا مطلب ہوتا ہے کھڈا گڑا. ذرا دیکھو تو اتنے بلند مقام سے تم کتنے گہرے گڑھے میں گر چکے ہو. سیسٹ دیکھو تو, غور تو کرو. فرام وٹ ہائٹ فالن, تم کتنی بلندیوں سے آ گرے. سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. یہی شیطان بھی کہہ رہا ہے وہ بیلزبب کو. یکدم ہی مجھے یاد آیا شعر. سو مچ دی اسٹرانگر پرووڈ, سو مچ دی اسٹرانگر پرووڈ, وہ کتنا عظیم طاقتور ثابت ہوا. سو مچ دی اسٹرانگر پرووڈ ہی ود ہز تھنڈر, اپنی جو ہولناک بازوؤں, ہتھیاروں, گھن گرج, بجلی کی چمک کڑک, جو بھی کہو. تھنڈر آپ کو پتہ ہوگا کہ زیوس جو ہے وہ گریک گاڈ ہے, اور اس کو تھنڈر کا اس کا سمبل کے طور پر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, یعنی یہ علامت ہے خدا کی طاقت کی. تو یہاں پہ کہتا ہے وہ اپنی گھن گرج کی وجہ سے, بجلی کی وجہ سے, کڑک کی وجہ سے, وہ کڑکتی ہوئی گرجتی ہوئی بجلی کی وجہ سے کتنا زبردست اور کتنا اسٹرانگ ثابت ہوا وہ خدا. شیطان بیلزبب کو کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کتنا طاقتور ثابت ہوا. اینڈ ٹل دین, اور تب تک, who knew the force of those dire arms, اس کی طاقتور اور ہولناک بازوؤں کی طاقت کو کون جانتا تھا. ہائے, ملٹن یہاں پہ خدا کو دھوکے باز کہہ رہا ہے. دھوکے باز ان دی سینس کہ اس نے ڈیسیو کیا ان کو. اس کی طاقت کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا جب تک وہ لڑے نہ تھے, جب تک وہ میدان میں اترے نہ تھے, جب تک وہ پانی میں اترے نہ تھے. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پانی کس قدر ہے. یعنی دکھنے میں یا بظاہر جو ہے وہ ان کو اتنا خدا طاقتور نہیں نظر آ رہا تھا, یا اس نے اپنی طاقت چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہہ لیں. Until then who knew the force of those dire arms, اور تب تک اس کے بازوؤں کی طاقت, اس کی جو طاقت تھی اس کو کون جانتا تھا. تب تک, کب تک, مطلب جب تک ہم خدا سے لڑے اور ہارے نہ تھے. Until then, اس وقت سے پہلے. اچھا, اب بیلزبب کو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس افسوسناک حالت نے ہم دونوں کو ایک جیسی تباہی میں دوبارہ اکٹھا کر دیا. ذرا دیکھو تو تم کتنے بلند مقام سے کتنے گہرے کھڈے میں آ گرے ہو یار. وہ خدا اپنی بجلی کی کڑک, گھن گرج, طاقت اور وہ بجلی کی چمک دمک اور گرج کی وجہ سے ہم سے کتنا طاقتور ثابت ہوا ہے یار. اور اس وقت تک اس کے ہولناک بازوؤں کی طاقت کو کون جانتا تھا. یہ ملٹن خدا کو جسٹیفائی کرے گا آگے جا کے. سیٹن خدا کو بلیم کر رہا ہے یہاں پہ. یٹ, تاہم, ناٹ فرام دوز, اس کی وجہ سے نہیں. ناٹ فرام دوز, اس مطلب یہاں پہ خدا کی گھن گرج اور طاقت اور ڈائر آرمز, خدا کی وہ جو ہولناک بازو اور ہتھیار اور جو قوت اور طاقت ہے اس کی وجہ سے نہیں. nor what the potent victor in his rage can else inflict. خدا پہ بہتان باندھ رہا ہے شیطان, کہہ رہا ہے نور, نہ اس وجہ سے. what the potent victor, جو کہ پوٹنٹ کہتے ہیں طاقتور, پوٹینشیل والا, وکٹر کہتے ہیں فاتح کو. ان ہز ریج, اپنے غیظ, غصے اور غضب میں. ریج کہتے ہیں شدید قسم کے غصے کو. کین ایلس انفلیکٹ, جو کوئی بھی مصیبت پہنچا سکتا ہے. انفلکشن کہتے ہیں نا مصیبت کو, انفلکٹ کرنا, کسی کو کوئی اذیت دینا, مصیبت دینا, تکلیف دینا. Can else inflict, do I change, do I repent, میں پچھتاتا ہوں, اور change, اور بدلتا ہوں. کیا ترجمہ بنا, انگریزی سن لو پہلے. Yet not from those, no what the potent victor in his rage can else inflict, do I repent or change. کہتا ہے پھر بھی میں نہ تو جنگ کے ان برے اور سنگین نتائج سے, اور نہ ہی ان خدشات سے کہ وہ طاقتور فاتح اپنے شدید غصے میں ہمیں کیسی اذیتیں پہنچا سکتا ہے,
ان سب کی وجہ سے پچھتانے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ بدلنے والا ہوں. یٹ ناٹ فرام دوز، نہ ان کی وجہ سے، نور واٹ دی پوٹنٹ وکٹر ان ہز ریج کین ایلس انفلکٹ، نہ اس وجہ سے کہ جو شدید غصے والا، غیظ والا، غضب والا ہمارا خدا طاقتور فاتح ہے وہ ہمیں کتنی اذیتیں اور پہنچا سکتا ہے. ان سب کی وجہ سے میں پچھتاتا نہیں ہوں. ڈو آئی ریپینٹ اور چینج، میں ان سب کی وجہ سے بدل جاؤں اور پچھتاؤں. یہ ہے شیطان کی ایگو. یہاں پہ جو ہے ہیروئک کریکٹرسٹک ایک یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے اس کی ایک ایگو ہوتی ہے. یعنی مانا جاتا ہے نا کہ ایک کوٹیشن تھی، جرمن کوئی فلاسفر تھے، مجھے نام نہیں یاد، ان کا تھا کہ ویک ڈو ریپینٹ، یعنی جو کمزور ہوتا ہے وہی پچھتاتا ہے. تو یہاں پہ شیطان کی عظمت آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ کتنا یعنی سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے اور واضح ہو جانے کے باوجود اس کے اندر اتنی ایگو اور انا ہے کہ مجھے شعر یاد آیا، اب کہ لیلا بھی پکارے تو نہیں لوٹے گا، کیس صحرا میں قیامت کی انا لایا ہے. تو یہ قیامت کی انا لایا ہے یہاں پہ، یعنی خدا کے غیظ، غضب، غصے، قہر کی وجہ سے بھی نہیں پچھتائے گا، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ ہم پہ کتنی اور مصیبتیں، ملامتیں، اذیتیں، بلائیں نازل کر سکتا ہے، اس وجہ سے بھی نہیں پچھتائے گا. یعنی اس کو پتہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ پچھتانے والوں میں سے نہیں ہے، جھکے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ تو خدا کے گھن گرج کی وجہ سے پچھتاؤں گا، نہ اس وجہ سے پچھتاؤں گا. تو بیسیکلی کسی مفکر کا قول تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرح سے اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ہم اگر 4 بندے جو ہیں پڑھ رہے ہوں کوئی چیز یا دیکھ رہے ہوں کسی کو، تو صورتحال میں یہ ہے کہ ہم جو مظلوم ہوتا ہے، جو مشکل، مظلوم کہہ لیں یا مظلوم نہ بھی کہیں، تو جو مشکل صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے، جس پہ اذیتیں، مصیبتیں، ملامتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ آگے سے اگر کھڑا ہوتا ہے ان کے باوجود، تو ہم اس کے کھڑے ہونے کی داد دیتے ہیں. یعنی ہماری نیچرل سمپتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا اس شخص کے ساتھ جو ان مشکل حالات میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ سیدھے راستے پر کھڑا ہے یا غلط راستے پر کھڑا ہے. یعنی ایک اگر شخص ڈٹ گیا ہے تو یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا وہ کس جگہ پہ ڈٹ گیا ہے، وہ کس فورس کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. ڈٹ جانا، کبھی نہ پیچھے ہٹنا، کبھی نہ جھکنا، کبھی نہ مڑنا، کبھی نہ پلٹنا، یہ ایک ہیرو کی کریکٹرسٹکس ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ سیٹن یہ ہیرو ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے. یعنی اس چیز کو اگنور کیا جائے کہ وہ رائٹ پاتھ پہ کھڑا ہے یا ایول پاتھ پہ ہے، تو یہاں پہ آپ کو سیٹن ایز اے ہیرو نظر آئے گا، کیونکہ وہ مطلب کہ اگر اس چیز کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کتنا انا ہے. انا ہر ہیرو کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا ہسٹوریکل فگر، مطلب کہ انا کا مطلب یہ ہوتا، لیکن چھوڑیں میں کیا مطلب بتاؤں، آپ کی انائیں خود آپ جانتے ہوں گے. یعنی آج کل کے دور میں ہر کوئی انا پرست ہے نا، چھوٹی سی بات پہ کہ میں، اچھا یہ می، آئی والے الفاظ آپ کو پیراڈائز لاسٹ میں اکثر سننے کو ملیں گے. ڈو آئی ریپینٹ، میں پچھتاؤں، ڈو آئی ریپینٹ، میں پچھتاتا ہوں. آئی، می، یہ آپ کو اکثر جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو آپ غور کیجئے گا، یہ آپ کو الفاظ نظر آئیں گے. لٹریری ڈیوائسز بھی میں پوائنٹ آؤٹ کرتا، لیکن وہ ذرا ایک مطلب کہ چس خراب کرنے والی بات ہے کہ اندر سے وہ بال کی کھال اتارنے والی بات ہے. خیر کر تو میں اب بھی یہی رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہیرو اس سے ہم کس طرح ریپرزینٹ کریں. اگر ایک شخص ایول رستے پہ کھڑا ہو کے ڈٹ جائے، ایک اور آتھر تھے، اڈولف ہگزلے نام ہے، ان کا ایک کریکٹر کہتا ہے کہ کوئی بھی جو ایول ہے اس کے لیے جینیس ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایول جو ہے ہمیں ایول کو اگر ریپرزینٹ کرنا ہے، ایون کو گریٹر اسپیکٹ پہ جا پہ ہمیں شو کرنا ہے، یعنی ایول میں مہارت اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اسے جینیس تو ہونا پڑتا ہے نا. وہ جب تک ذہین، دانا، عقل مند، ہیروئک کوالٹیز پوزیس نہیں کرتا ہوگا، وہ کیسے ایک ایول فگر کے طور پہ سامنے آئے گا. تو یہاں پہ اگر شیطان ایول فگر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اس کے اندر ہیروئک کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے شیطان کو ایز اے ہیرو ڈیفینڈ کرنا ہے تو آپ یہ کہو کہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لیڈر ہے، وہ جھک نہیں رہا.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اینٹی ہیرو ثابت کرنا ہے تو آپ یہ کہو کہ یار کھڑا کس رستے پہ ہے, یہ بھی تو دیکھے نا, جنگ کس شخصی کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور ملٹن نے پیچھے کہہ کے آیا ہے what time his pride had cast him out from heaven, اس کو اس کے غرور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. ٹھیک ہے, غرور ہونا اچھی بات ہے, لیکن غرور کرنا کس کے سامنے ہے اور کس بات پہ وہ آپ کو غرور ہونا چاہیے, وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے نا. تو یہاں پہ شیطان بھائی صاحب ایز اے ہیرو نہیں ہے اس پوئم میں. وہی جو میں پہلے ڈوگلس بش کی بات کر چکا تھا کہ شیطان نے ہمارے کرٹکس کو بھی گمراہ کر لیا, نقادوں کو بھی گمراہ کر لیا. وہ اسے بطور ہیرو سمجھ رہے ہیں جبکہ شیطان ہیرو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ان باتوں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پچھتائے گا نہیں, جھکے گا نہیں. لیکن دیکھیں بھی تو صحیح نا کہ مطلب کہ یہ پچھتانے کا مقام ہے, جھکنے کا مقام ہے, خدا کے سامنے ہے نا آپ. خیر یہ اس کا ہیروئک کریکٹرسٹک ہے کہ یہ جھک نہیں رہا. اور خدا کو یہ کہہ رہا ہے پوٹنٹ وکٹر ان ہز ریج, جبکہ خدا ریج میں تو بالکل بھی نہیں ہے. بڑی تحمل مزاجی سے شیطان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے اور اس نے خود ڈھیل دے رکھی ہے کہ جو یہ کرنا چاہے کرے. جیسے آگے وہ کہتا ہے اسٹیجین فلڈ سے یہ اٹھتا ہے تو خدا کی پرمیشن سے اٹھتا ہے. سملرلی خدا نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے, جو یہ چاہے کرے. تو غصے غیظ غضب میں اگر خدا ہوتا تو یہ کب کا تباہ ہو چکا ہوتا. یہ بات شیطان خود بھی جانتا ہے. آگے جب ایک تقریر اور آتی ہے تو اس میں کہتا ہے کہ لیٹ us not slip the occasion whether scorn or sachet fury yielded from our foe, یعنی جانتا ہے کہ یا تو اس کا جی بھر چکا ہے. مطلب کہ خدا کے متعلق یہ جانتا ہے کہ خدا جو ہے اگر غصے میں آ جائے یا غضب میں ہو تو وہ ہمیں تباہ کر کے رکھ سکتا ہے. تو پوٹنٹ وکٹر ان ہز ریج, بڑی ایک بلاسفیمس سی ٹرم باندھی ہے ملٹن نے خدا کے متعلق. خیر اس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس اسپیچ کے جو باقی پارٹ رہتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.